اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ناظرین کرام، ایک فیملی سسٹم میں خاوند اور بیوی یہ دو اہم سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کر کے زندگی گزارنا یہ نہایت ہی اہم ہے۔ جہاں کمپرومائز نہیں ہوتا تو وہاں یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ پورا جو فیملی سسٹم ہے وہ تباہی کے دہانے پر چلا جاتا ہے اور آخر کار دونوں خاندانوں میں علیحدگی ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ بڑی جلد بازی کے ساتھ ان معاملات کو ختم کر دیا جاتا ہے، یعنی طلاق تک نوبت فوراً آ جاتی ہے۔ معاملات اتنے زیادہ نہیں ہوتے لیکن جلد بازی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ہم اپنے اس خاندانی نظام کو، فیملی سسٹم کو اس بگاڑ سے، اس تباہی سے اور اس کو ٹوٹنے سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کا بڑا ہی اہم اور اس کا بہت ہی زبردست جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ اس حوالے سے جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان 4 اصولوں کو اگر مد نظر رکھا جائے اور ان پر عمل کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں جو طلاق کی ایک بہت بڑھتی ہوئی ریشو ہے وہ بہت حد تک کم ہو سکتی ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے جب کوئی بیٹی، بہن اپنے گھر میں اپنے خاوند سے تنگ ہے یا خاوند کے جو دوسرے فیملی ممبرز ہیں، اپنی وہ ساس ہے، سسر ہے یا خاوند کے جو بھائی ہیں، کسی وجہ سے اس گھر میں اس کی وہ پریشان ہے، وہ تنگ ہے، تو جب وہ اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے، اپنے بھائیوں کو بتاتی ہے، تو ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں بیٹھ جائیں، کیا آپ کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہمارے لیے مشکل ہے؟ یعنی یہ بات کر کے اس کو بٹھا دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ تو ایسا ہے کہ اکثر جگہ پر جہاں وہ خاتون خانہ خود کماتی ہے تو وہ بڑی دلیر بن جاتی ہے کہ میرے لیے ایک کھانا، اب میرے لیے اپنی زندگی کے جو مالی معاملات کو چلانا کون سا مشکل ہے، اور پھر وہ بات پر دلیر اتنی ہوتی ہے کہ آگے سے اپنے خاوند کی جو عزت و توقیر کرنی ہوتی ہے، جو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کا اللہ نے جس کا حکم دیا ہے وہ بالکل نہیں کرے گی اور اپنی مرضی کرے گی، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ یہی پھر معاملات ایک گھر کی تباہی کا باعث بن جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ نے یہ جو ایک نظام بنایا ہے، ایک فیملی سسٹم بنایا ہے، اس میں صرف یہ چیز نہیں ہے کہ آپ نے صرف کھانا پینا ہے یا اچھا پہننا ہے، اس میں ایک مکمل ایک سسٹم ہے، ایک خاندان کی پرورش ہے، اور اسی خاندان نے پھر آپ کو جب آپ بڑھاپے میں جاتے ہیں آپ کو سنبھالنا ہے، یعنی ایک مکمل نظام ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کھانا پینا ہی ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس لیے ان معاملات میں ہمیں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بڑے ہی محتاط انداز سے ان معاملات کو حل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خاوند کو نگران، سربراہ، منتظم، مینیجر وہ بنایا ہے۔ ایک فیملی ہے، اس کا سربراہ خاوند کو بنایا ہے۔ اب یہاں غور کریں تو اس بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاوند کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ اس کا اپنے گھر والوں کے لیے جتنے بھی افراد ہیں ان کے لیے جو مالی معاملات ہیں، جو کھانے پینے کے انتظامات ہیں، جتنے بھی معاملات ہیں، ان کی ذمہ داری خاوند پر ہے۔ اب دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو سربراہ بنایا ہے، ہم دیکھتے ہیں مختلف اداروں میں جو سربراہ ہوتے ہیں
وہ بہت سی ان کو قربانیاں دینا پڑتی ہیں، یعنی اپنے اس ادارے کو، اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو چلانے کے لیے ان کو بہت سی باتوں کو سننا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر ہی وہ ادارے سے چلتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں اور حالات خود ہی خراب کرنا شروع کر دیں۔ جہاں کسی بھی ادارے کا جو منتظم ہے، جو سربراہ ہے، جو نگران ہے، وہ حالات خود ہی خراب کرنا شروع کر دے تو وہاں پھر معاملات بگڑتے ہیں اور پورا نظام دھرم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے خاوند کی سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ حالات کو بگاڑنے کی بجائے یا خراب حالات پیدا کرنے کی بجائے اگر کہیں خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس نے اس کو دور کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہی فرما رہے ہیں کہ جہاں عورت کی طرف سے معاملات خراب ہو رہے ہوں تو خاوند نے ان معاملات کو درست کرنا ہے۔ اور وہ کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اصول فائزوہن، کہ ان کو نصیحت کرے گا، ان کو سمجھائے گا، ان کو بتائے گا کہ ہمارے اس فیملی سسٹم کو ہم نے جو بہتر طریقے سے چلانا ہے تو ہم کس طرح اس کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ یہ ان پوائنٹس کو اگر ہم اپنے سے دور کر لیں یا ان پر قابو پا لیں تو یہ ہمارا جو فیملی سسٹم ہے بڑا ہی اچھے انداز سے چلے گا، اس گھر میں خوشحالی ہوگی، ہر کوئی ایک پرسکون زندگی گزارے گا۔ تو سب سے پہلے وہ عورت کو، اپنی بیوی کو اس کے حوالے سے سمجھائے گا۔ اس کے بعد وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر وہ بیوی بالکل نہیں سمجھتے، اس نے خاوند کی کسی بات پر عمل نہیں کیا، جو اس نے اس کو واضح نصیحت کی، جو اس کو سمجھایا، اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر کیا کرے گا؟ بستر علیحدہ کر دے گا۔ بستر علیحدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو بستر کسی دوسرے کمرے میں اس سے دور کر دے گا، یعنی اس سے انٹر کورس بھی نہیں کرے گا، یعنی یہ اس سے ایک طرح کی ایک دوسری سزا ہے۔ اگر اس پر بھی وہ بیوی نہیں سمجھتی تو تیسرا جو اصول اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ یہ ہے وَضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کو وہ مار سکتا ہے، لیکن یہ مار کٹائی، جو مار پیٹ جو ہے یہ وحشیانہ اور ظالمانہ نہیں ہونی چاہیے، جیسے کہ بعد جاہل قسم کے لوگ اور وحشی قسم کے لوگ اتنا یعنی مار کٹائی یا مار پیٹ اتنی زیادہ کرتے ہیں کہ جس سے اس خاتون خانہ کا زندہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، یہ موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ تو یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بتایا کہ اتنا اس کو مار سکتا ہے کہ اس کے جسم پر کوئی نشان نہ پڑے۔ اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس انداز کی مار پیٹ ہے۔ اگر یہاں تک بھی معاملات درست نہیں ہوتے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر ایک دونوں خاندانوں میں سے یعنی بیوی اور خاوند کے جو فیملی ممبرز ہیں ان میں سے ایسے دو لوگوں کا انتخاب کرنا ہے، یعنی دونوں طرف سے ایک ایک کا انتخاب کرنا ہے جو فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں، جن میں فیصلہ کرنے کی قابلیت ہو، اور ان کو مقرر کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں خاندان اصلاح کی معاملے کو درست کرنے کی وہ نیت رکھتے ہوں، ارادہ رکھتے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ضرور موافقت پیدا کر دے گا، ان دونوں خاندانوں کو آپس میں ملا دے گا۔ اب یہاں غور کریں کہ یہ چار جو اصول اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، کیا ہمارے معاشرے میں جب طلاق کی نوبت آتی ہے کیا ان میں سے ان اصولوں کو اپنایا جاتا ہے؟ اور میرے خیال میں ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے، اور جس وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ڈائیورس کی ریشو ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم وہ مضبوط ہو، ٹوٹنے سے بچ جائے، تو ہمیں اپنے اختلافات کو کمپرومائز کے ذریعے
ان کو حل کرنا چاہیے، اور جو اختلافات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جو 4 اصول بتائے ہیں اگر ان 4 اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اختلافات کو ختم کیا جائے تو یہ اختلافات ضرور ختم ہو سکتے ہیں، اور وہ 2 خاندانوں کی آپس میں موافقت اور محبت میں بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس فیملی سسٹم کو مضبوط فرمائے، جہاں بھی میاں اور بیوی کے درمیان اختلافات ہیں ان اختلافات کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اختلافات کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔